اور پھر فرمایا وَلَا تَطْمَعْ فِي الرُّشْدِ مَعْ تَرْكِ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ الصُّلَحَاءِ، فرمایا اگر تو چاہے کہ تجھے ہدایت ملے، رشد و ہدایت ملے، تو جو علماء صالحین ہیں، علماء صالحین ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا ترک کر کے تجھے کبھی رشد و ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت پڑھنے سے نہیں ملتی، ہدایت صحبت سے ملتی ہے۔ ہدایت پڑھنے سے نہیں ملتی۔ پڑھنے سے یاد رکھ لیں ایک بڑی نکتے کی بات، ایک ہی جملہ پکا باندھ لیں، پڑھنے سے علم ملتا ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ کیا کہا میں نے؟ پڑھنے سے علم ملتا ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ ہر علم ہدایت نہیں ہوتا، ہر علم ہدایت نہیں ہوتا، ہدایت صحبت سے ملتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے جو پہلا سبق دیا طلب ہدایت کا، طلب ہدایت کا، تو طلب ہدایت کے لیے پڑھنے پڑھانے کی بات ہی نہیں کی، صحبت کی بات کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہدایت دے۔ فرمایا اگر سیدھی راہ کی ہدایت لینی ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، میرے انعام یافتہ بندوں کی راہ، سیدھی راہ، اس راہ پہ چلو۔ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی مطابقت و صحبت سے ہدایت ملتی ہے، پڑھنے سے علم ملتا ہے۔ علم کبھی باعث ہدایت ہو جاتا ہے، کبھی باعث ضلالت ہو جاتا ہے، کبھی باعث گمراہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیخ اکبر نے کہا العلم الحجاب الاکبر، علم خود سب سے بڑا حجاب ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ اور پھر فرمایا اچھی صحبت اختیار کر صالح علماء کی۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اچھے جلساء کون ہیں، کن کی مجلس اختیار کیا کریں، کن کی صحبت اور مجلس بولیے اختیار کیا کریں، کن کی صحبت میں بیٹھا کریں، کن کی مجلس میں بیٹھا کریں؟ تین باتیں فرمائیں۔ کیا؟ تین باتیں فرمائیں۔ فرمایا ان لوگوں کی مجلس میں اور صحبت میں بیٹھا کرو کہ جن کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ کیا؟ یعنی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تو الگ ہے، حدیث ہے، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھے لوگ وہ ہیں ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ مگر نہیں فرمایا کہ رؤیتہم تذکرکم اللہ، ان کو اگر دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور اگر ان کو سنو تو علم و حکمت میں اضافہ ہو جائے، ان کو سنو تو علم، حکمت اور بصیرت و معرفت میں اضافہ ہو جائے، اور ان کے اعمال اور زندگی کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ فرمایا جن میں یہ تین چیزیں دیکھو ان کی صحبت و مجلس میں بیٹھا کرو، یعنی منطق ہو، ان کا بولنا، نطق، ان کا بولنا آپ کے علم اور معرفت میں اضافہ کرے، ان کو دیکھنا اللہ کی یاد دلا دے، اور ان کے اعمال اور زندگی کو دیکھنا آخرت کو یاد کرا دے۔ یہ جو جلساء ہے تو ہدایت صحبتوں سے ملتی ہے، ہدایت صحبتوں۔ اس لیے اہل اللہ طویل طویل سفر کر کے صرف صحبت کے لیے جاتے، گھنٹوں بیٹھے رہتے مجالس میں، صحبتوں میں، نہ پوچھتے نہ سوال کرتے نہ بولتے، چپ بیٹھے رہتے صرف صحبت کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَطْمَعْ فِي الْحُبِّ لِلَّهِ مَعْ حُبِّ الْمِدْحَةِ، اور اگر تو چاہے کہ اللہ کے لیے تجھے محبت نصیب ہو جائے، کسی اللہ والے کی محبت نصیب ہو جائے، پہلے تھا اللہ کی محبت، اگر چاہے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو مال اور شہرت کی محبت چھوڑ دے، اور اگر چاہے کہ کسی اللہ والے کی محبت نصیب ہو جائے، الحب للہ، اللہ کے لیے کسی کی محبت نصیب ہو جائے، اگر یہ چاہے
تو پھر اپنی تعریف سے محبت چھوڑ دے. اپنی تعریف سے محبت ہوتی ہے نا بندے کو، بندہ چاہتا ہے نا لوگ میری تعریف کریں، محبت ہوتی ہے نا میری تعریف کریں، میری واہ واہ ہو. فرمایا جو اپنی تعریف اور مدحت سے محبت کرے گا اسے اللہ والوں کی محبت نصیب نہیں ہوگی. وَلَا تَطْمَعْ فِي الْوَرَعِ مَعَ الْحِرْصِ فِي الدُّنْيَا. اور اگر تو چاہے کہ تجھے زہد اور ورع نصیب ہو جائے تو دنیا کا حرص چھوڑ دے، دنیا کا حرص چھوڑ دے. وَلَا تَطْمَعْ فِي الرِّضَا وَالْقَنَاعَةِ مَعَ قِلَّةِ الْوَرَعِ. اور اگر تو چاہے کہ تجھے اللہ کی رضا اور قناعت نصیب ہو جائے تو ورع ترک کرنے سے یا کم کرنے سے اللہ کی رضا نصیب نہیں ہو سکتی. 14 نصیحتیں کی.